سامعین حضرات، میں ریاض احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان لے کر حاضر ہوا۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ مسئلہ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں، وضو جاتا رہے گا۔ اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی خال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی خال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہے گا۔ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، ناقض وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئے، احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکایا، ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت ماجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلاً آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو یہ بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے، وضو توڑ دے گا۔ زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی، کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا، جب بھی ناقض نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ چھالا، نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی
بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ منہ سے خون نکلا اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے، اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ اگر چھوٹی کلی یا جوں یا خٹمل مچھر مکھی پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ ناروں سے رطوبت بہے، وضو جاتا رہے گا، اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقض وضو ہے۔ منہ بھر قے کھانے یا پانی یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے یہ معنی ہیں کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے۔ تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں گے منہ بھر ہے یا نہیں۔ منہ بھر ہے تو ناقض ہے ورنہ نہیں۔ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں اور نہ ایسی حیات پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کے معنی ہو، مثلاً اکڑو بیٹھ کر سویا یا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر یا ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے اور دو زانو بیٹھا اور پیٹ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرین جمے نہ رہے، یا چار زانو ہے اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے، جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی حیات پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصداً سویا تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی۔ وضو کر کے سرے سے نیت باندھے، اور بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا نماز نہیں گئی۔ وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے، اور ازسر نو پڑھنا بہتر ہے۔ دونوں سرین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہوں خواہ زمین پر ہوں، دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالتی مارے، یا زین پر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، یا راستہ ہموار ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کے سجدہ مستونہ کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا، اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا
اعادہ ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے۔ اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ حیات پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا۔ گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی، وضو جاتا رہا۔ اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، وضو نہ گیا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کے اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ فائدہ: انبیاء علیہم السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ علاوہ نیند کے اور نواقض سے انبیاء علیہم السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے، بوجہ ان کے عظمت شان کے، نہ بسبب نجاست کے کہ ان کے فضلات شریفہ طیب و طاہر ہیں، جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت۔ بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں ناقص وضو ہیں۔ بالغ کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ اس آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجدہ والی نماز میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو اس سے نہ نماز جائے نہ وضو۔ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت باہم ملائے بشرطے کہ کوئی شے حائل نہ ہو، ناقض وضو ہے۔ اگر مرد نے اپنے اعلیٰ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار اعلیٰ نہ تھا، عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا، اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا۔ اگر پانی سے استنجا مسنون طریق پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کرے گا وضو جاتا رہے گا، اور ویسے کرے گا تو نہ جائے گا، مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔ پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پشت باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے۔ اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی نجس ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ یہاں سے متفرق مسائل: جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، مثلاً خون کی بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کی منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ خارش یا
پھوڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔ سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو پاک ہے۔ مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے۔ آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ پر جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ درمیانے وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جسے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ اگر درمیانے وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے۔ یوں ہی اگر وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ اور اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں۔ یہ یاد ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا بھی یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے۔ یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون عضو تھا تو بایاں پاؤں دھو لے۔ میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بارہا ایسے شبہے پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ تھے وضو توڑنے والی چیزیں اور متفرق مسائل آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔